السلام علیکم فرینڈ، دن کے بج رہے ہیں 2 اور میری صبح ہوئی ہے ابھی، تو ناشتہ کرنے سے پہلے تھوڑا واک ہو جائے۔ گھر بیٹھے بیٹھے بہت ہیلتھی ہو گیا ہوں۔ یہ میرا پہلا ولاگ ہے۔ آپ سب دوست، بھائی، رشتہ دار اور دیکھنے والے سب عزیز جتنے بھی ہیں، مولا سب کو سلامت رکھے، خوش ہوں۔ اور آپ سب دوستوں سے میری یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی کسی کے لیے دل میں جو ہے نا نفرت نہ رکھیں۔ جیسے آپ اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت رکھو گے تو وہ نقصان الٹا آپ کو ہی ہوگا اور دوسرے کو کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ مثال ایسی ہی ہے جیسے آپ نے اپنے گھر میں اپنے گھر میں خوشبودار پودے لائے، یا گلاب کا پھول ہے یا چنبیلی کا ہے، مطلب آپ نے پھول آپ لائے اور وہ پھول آپ نے گھر میں رکھے، تو وہ بھلے پرانے ہو جائے پر وہ آپ کو دیں گے، خوشبو دیں گے، ان میں سے بو نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح آپ کوئی خراب چیز، گندی چیز، وہ جب آپ اپنے گھر میں رکھیں گے تو اس کی اسمیل بھلے نہ ہو اس دن یا کم ہو، جیسے جیسے وہ گھر میں آپ ٹائم اس کا گزرے گا تو اس کی اسمیل بڑھتی جائے گی اور آپ کو تکلیف ہوگی، آپ نہیں رہ پائیں گے، آپ کہیں گے وہ چیز میں نکال دوں۔ اسی طرح جب آپ اپنے دل میں کسی کے لیے بغض، کینہ یا نفرت جب آپ کسی کے لیے رکھتے ہیں اپنے دل میں، تو بالکل اسی کے مانند جیسے آپ نے اپنے روم میں یا اپنے گھر میں آپ نے کوئی گندی چیز لا کے رکھ دی، جو دن بدن وقتاً فوقتاً اس میں بدبو بڑھتی جائے گی، بو بڑھتی جائے گی، اس سے آپ کو ہی تکلیف ہوگی، کسی اور کو نہیں ہوگی۔ کسی اور سے مراد مطلب آپ کے ہی گھر میں جو رہنے والے ہوں گے، جو آتے ہوں گے، صرف ان کو ہوگی۔ تو دوستو، میرا آج یہ پہلا ولاگ ہے، پہلی ویڈیو ہے، آپ لوگوں سے میں مخاطب ہو رہا ہوں۔ ویسے میں بات کرنے میں مجھے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے کہ بس یہی میری گزارش ہے سب دوستوں سے کہ پلیز کسی کے لیے بغض، کینہ یا نفرت کے دل میں نہ رکھیں۔ آپ دل میں دوسروں کے لیے اچھائی رکھیں گے، دوسروں کے لیے فائدہ سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے گا، اور وہ فائدہ بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، اور آپ کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو پر آپ رہیں گے بڑے خوش۔ اکیلے ہوں گے، آپ کو کسی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، وہ سکون نہیں ملے گا، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ پازیٹیو رہیں گے، مائنڈ اور دل جب آپ پازیٹیو رکھیں گے تو آپ کس بھی حال میں ہوں، اچھے میں ہوں چاہے برے میں ہوں، کسی بھی حال میں آپ ہوں گے، انشاءاللہ آپ سکون میں ہوں گے۔ آپ کو ٹینشن نہیں ہوگا کہ یار
یہ ہے وہ ہے. تو یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ویسے تو میں اپنے سویلے کام سے جاتا ہوں تو 2 مہینے ہو گئے چھٹی کر کے بیٹھا ہوں گھر میں سکون سے. تو ابھی سوچ رہا ہوں 1 کو دوبارہ جوائننگ کروں کورٹ. پریکٹس کرتا ہوں میں LLB کورس کیا ہوا ہے، اس کی پریکٹس کرتا ہوں. پریکٹس تو ابھی 2 مہینے ہو گئے تھے میں چھٹی کر کے گھر بیٹھا تھا. ویسے بھی چھٹیاں تھی 1 منتھ چھٹی تھی تو میں نے 2 منتھ کر لیے. تو اللہ کا شکر ہے مجھے فائنینشلی یا کوئی بھی دوسرے طریقے سے شکر الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، ٹینشن نہیں ہے. وہ اس لیے کہ میرے رب پاک نے مجھے ماں باپ دیے، اچھی نعمت دی. جو ماں باپ میرے ساتھ ہیں اور اب ہم رہتے ہیں. میری شادی ہو چکی ہے، میرا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے جو 5 مہینے کچھ دن کا ہے، ماشاءاللہ ہو گیا ہے. اور ہم 4-5 ہی فرد ہیں اپنے گھر میں. 2 سسٹر تھی، ان کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر ہیں. اللہ ان کو بھی خوش رکھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی لائف میں ہمیشہ، میں اکلوتا بھائی ہوں تو میں ہمیشہ اکیلا رہا ہوں. مطلب میرا کوئی بھائی وغیرہ وہ نہیں ہے. میں نے اپنے کام اکیلے کرنا سیکھیا. ہر پرابلم کے سولو جو ہے میں نے خود کو اکیلے جو ہے نکالنے کی کوشش کی کہ وہ ایسا کام کروں جو میں وہ خود اکیلے کر لوں، کسی کی مدد نہ لینی پڑے. تو اس سے یہ ہے کہ میں اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، چاہے میں اکیلا ہوں، چاہے میرے دوست ہوں، چاہے میرے رشتہ دار ہوں، پر شکر الحمدللہ میں اکیلا خوش رہتا ہوں. اور خوش رہنے کی وجہ یہ ہے کہ میں سوچتا نہیں ہوں کہ کیا ہو گیا، کیا ہوگا، کیا کرنا ہے. کیونکہ رب تعالیٰ، رب العزت بڑی شان والے ہیں. وہ پرندوں، جانوروں، انسانوں، مسلم، نان مسلم، چاہے وہ کون سی بھی مذہب سے وہ ریلیٹڈ ہوں، تعلق رکھتے ہوں، میرا رب پاک کھلاتا ہے. وہ مذہب مسلک نہیں پوچھتا. اور یہ پرندے ہیں قدرت خدا کی، ان کو بھی اللہ روزی کھلا رہا ہے. تو ہر چیز کسی کو روزی ملے گی. جو پیدا ہوا ہے اس کو روزی بھی ملے گی، اور اس کو ہر چیز جو اس کی ضرورت ہوگی، اگر اللہ نے اس کے حق میں بہتر سمجھا تو اللہ اسے دے گا. تو اس حوالے سے ٹینشن نہیں کرنی چاہیے. خوش رہو اور کسی کے کاموں میں انگلی مت ڈالیں، ٹانگ نہ اڑائیں. کیونکہ پھر وہ ٹانگ اگر کسی وزنی بھاری چیز میں دے دی تو وہ ٹانگ ٹوٹ بھی سکتی ہے. تو اسی حساب سے جتنے بھی میرے دوست ہیں، ریلیٹیو ہیں، ویورز ہیں، جتنے بھی ہیں، سب سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ پرائے معاملوں میں، دوسروں کے معاملوں میں ٹانگ نہ اڑائیں، دخل نہ دیں. اور آپ یہ جاننے کی کوشش نہ کریں کہ اس کے گھر میں
کیا ہو رہا ہے، کوئی ایسی انٹرسٹنگ نیوز ملے جو ہم اس پہ مذاق اڑائیں یا ہنسیں۔ تو کچھ لوگوں کی یہ عادت ہے کہ ان کو یہ انفارمیشن ملے، تو وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتے۔ ان کو ہر چیز ملی ہوئی ہوتی ہے، ہر سہولت ہوتی ہے، پر وہ خوش نہیں ہوتے۔ وہ خوش کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کو پرائے معاملوں میں ٹانگ اڑانے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ سوچتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں اندر ہی دل میں کہ یار فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، فلاں مزے لے رہا ہے، ہم تو کام کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو گھما پھرا کے وہی ٹاپک آ جاتا ہے کہ آپ دل میں کسی کے لیے نفرت، بغض، کینہ نہ رکھیں، کیونکہ وہ آپ کو ہی نقصان پہنچائے گا۔ آپ ہر کسی کے لیے اچھا سوچیں، اچھے خیالات رکھیں، یہ بیک ہوگا، ریٹرن ہوگا، لائف سائیکل ہے کہ آپ اچھا کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو ریٹرن میں بھی اچھا ملے گا۔ اگر آپ برا کرو گے تو ریٹرن میں بھی آپ کو برا ملے گا۔ تو سب دوستوں سے میری یہ گزارش ہے کہ خوش رہیں، آباد رہیں، دوسروں کے معاملوں میں ٹانگ نہ اڑائیں، اپنی زندگی میں خوش رہیں، شکر ادا کریں میرے رب پاک کا کہ اس نے جو بھی دیا ہے بہت اچھا دیا ہے، اور وہ ہمیں ماں باپ سے زیادہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، کلوز ہیں اپنے۔ ہم جو سوچتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ان سے پہلے ہمارے رب کو پتہ چل جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے۔ تو اپنے رب کا شکر ادا کریں اور دوسروں کے معاملوں میں ٹانگ نہ اڑائیں۔ یہ کوشش نہ کریں کہ خام میں کسی کو کرے دیں، اس کی نقص نکالیں یا کوئی اس کا راز نکالیں یا کوئی اس کے حوالے سے ہم پوچھیں۔ یہ کوشش کریں کہ وہ کسی پریشانی میں تو نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہوگا کہ اس کے موڈ سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس سے یہ نہ پوچھیں کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا ہے، یہ فلانا تو ہے ہی خراب، مطلب یہ بھی نہ کریں۔ بس کوشش کریں خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں، تو اس سے اپنا معاشرہ بھی سدھرے گا اور پازیٹیوٹی بڑھے گی۔ ورنہ ہم یہ جل کے ہم خود کو ہی ختم کر دیں گے، اور میرا رب آپ کے کہنے سے کسی کو ختم نہیں کرتا۔ ہاں، جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہو، غلط کیا ہو، اس کا بدلہ آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ کے چاہنے سے کسی کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کے جلنے سے آپ خود ہی جلو گے، آپ کالے ہو جاؤ گے، جلتے رہو گے، اپنا نقصان آپ کرو گے۔ تو کسی سے جلیں نہ، کسی کو بھی برا بھلا نہ کہیں، پازیٹیوٹی پھیلائیں، پازیٹیو رہیں اور اپنے مائنڈ کو بھی پازیٹیو رکھیں۔ تو انشاءاللہ آپ جو بھی ہوگا آپ کے پاس، جس حال میں بھی ہوں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کو خوش ہی رکھتا ہے۔ ہم خود اپنے لیے مسئلے بڑھاتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو ہمارے آگے جو ہے ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، ہمارے لیے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو بھی دوست میرے اس ویڈیو پہ نئے آئے ہیں، واچ کر رہے ہیں، نئے ہی ہوں گے کیونکہ پہلا ولاگ ہے، پہلی بار میں آپ دوستوں سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ تو جو بھی دوست ہیں میرے چینل کو لائک، میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں میرے چینل کو، اور آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔